پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کے تمام معاملات بھی کسی اندھے کنویں سے کم نہیں۔ اختتام ہفتہ اس اندھے کنویں میں بہت دور سے روشنی کی ایک ہلکی سی کرن پھوٹی ہے۔ خدا کر کے فرسٹ ویمن بینک کو UAE کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی IHC کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ یہ 20 سال بعد پاکستان میں کسی سرکاری ادارے کی پرائیویٹائزیشن ہے۔ دیکھا جائے تو پرائم منسٹر شہباز شریف 16 مہینے کی PDM حکومت اور 20 منتھ سے موجود حکومت کے سربراہ ہیں۔ ایسے بھی سوال اٹھنا غلط تو نہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جناب شہباز شریف کی شہباز سپیڈ آخر کہاں گئی؟ انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کی پارٹیسپیشن جو کہ UAE کی ون آف دا لارجسٹ کنگلومیریٹ ہے، جس کا $240-250 بلین کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے، ان کا پاکستان میں آنا یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں نا اینکر انویسٹرز آنا، تو یہ اینکر انویسٹرز ہیں، اور بعد میں بہت سارے اور ہماری پبلک سیکٹر اینٹیٹیز میں پارٹیسپیشن آنا شروع ہوگی۔ SIFC ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر خود لیڈ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف دل جان سے چاہتے ہیں، مگر مجھے ایک فلیگ شپ ڈیل دینا پرائیویٹائزیشن کی جس کو میں کہوں کہ یار واقعی دیٹس ویری گڈ۔ مثال کے طور پر PIA پوری اسٹیٹ آف پاکستان پچھلے 2 سال سے لگی ہوئی ہے، تو یہ کدھر کھڑے ہم اس میں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 سال میں اتنی زبردست آپ ٹرانزیکشن دیکھیں گے جو کہ آپ نے پچھلے 15-20 سال میں نہیں دیکھی۔ PIA کی ٹرانزیکشن بگ ٹرانزیکشن، اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب یہ ٹرانزیکشن ہوگی آپ کا ڈور اوپن ہو جائے گا فار مینی ادر ٹرانزیکشنز، تو فورن انویسٹرز بھی کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ پاکستان ریئلی مینس بزنس۔ سگنیفیکنٹ انٹرنیشنل پلیئرز، ایک برانڈ نیم ہوتا ہے، ایک ان کی پوزیشن ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے اگر جا رہے ہوں، اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی تو ہے نا۔ بہت ساری جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا ویو صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ ریجن اسپیسیفک ہے۔ ہاں، پاکستان میں تھوڑا سا انوائرمنٹ فارینرز کے لیے مشکل ہو گیا ہے بیکاز آف دا لوکل کمپٹیشن، ٹیکسیشن تھوڑا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہمارا روپی ڈالر پیریٹی جو ہے وہ اتنا زیادہ وولیٹائل نہیں رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ دے کین کم بیک۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اتنی گروتھ ہے، اتنی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، بیک ٹو بیک IPOs ہوں، وہ لیک لسٹر کیوں ہیں؟ پازیٹیو نیوز بتاؤں کہ اگلے انشاءاللہ 6-8 مہینے میں آپ کوئی 6 سے 7 کمپنیز کا IPOs دیکھیں گے، پر منتھ ایک IPO آپ کو گوئنگ فارورڈ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں اکانومی کی کمزوری، معیشت کی کمزوری میں کئی اندھے کنویں ہیں۔ ایکسپورٹس پاکستان کی منجمد رہنا ایک اندھا کنواں ہے، پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آنا ایک اندھا کنواں ہے، اسی طرح سے پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کے تمام معاملات بھی کسی اندھے کنویں سے کم نہیں۔ اختتام ہفتہ اس اندھے کنویں میں بہت دور سے روشنی کی ایک ہلکی سی کرن پھوٹی ہے۔ خدا کر کے 2 دن پہلے فرسٹ ویمن بینک کو UAE کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی IHC کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ یہ 20 سال بعد پاکستان میں کسی سرکاری ادارے کی پرائیویٹائزیشن ہے۔ فرسٹ ویمن بینک کی $14.6 ملین یا 4.1 بلین روپیز میں G2G یعنی کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہوئی ہے۔ حکومتی حلقوں میں اس پرائیویٹائزیشن کو صحرا میں بارش کا پہلا قطرہ کہا جا رہا ہے، اور یقیناً SOEs کے 5,890 بلین روپیز کے لاسز کے سامنے 4.1 بلین روپیز کی ڈیل بارش کے ایک قطرے سے بھی شاید کم ہی ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ اس ڈیل کے موقع میں پرائم منسٹر شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شیخ حمدان بن زید ال نہیان موجود تھے۔ Privatization of First Women's Bank of Pakistan is the first drop of rain. This is the beginning of a journey of happiness, prosperity and progress between the two great brotherly countries, UAE and Pakistan. This is one transaction, but this is not the only transaction what we will do here in Pakistan. This is just mere beginning. We will expand. We are committed for the Pakistan, and through this banking initiative, we are going to invest. I don't want to say any specific amount, but few billions in this sector alone. چلے دیر آید درست آید، بہرحال 20 ایئرز بعد پرائیویٹائزیشن شروع تو ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 1991 سے 2005 کے درمیان MCB بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، PTCL کے علاوہ کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا۔ 2006 میں سٹیل ملز کی بھی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی، مگر سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اسے کالعدم قرار دے دیا اور پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ حالیہ چند سالوں میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور بعض سرکاری بلڈنگز کو نیلام کیا گیا، لیکن در حقیقت نومبر 2005 میں کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کے بعد پاکستان میں کسی بڑے سرکاری ادارے کو پرائیویٹائز نہیں کیا گیا۔
یہ ایک الگ بات ہے کہ کے الیکٹرک جس کی پرائیویٹائزیشن اب سے 20 سال پہلے ہوئی، یہ پرائیویٹائزیشن آج تک سسک رہی ہے۔ دیکھا جائے تو پرائم منسٹر شہباز شریف 16 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت اور 20 منتھ سے موجود حکومت کے سربراہ ہیں، اس حکومت کے سربراہ ہیں۔ ایسے بھی سوال اٹھنا غلط تو نہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جناب شہباز شریف کی شہباز سپیڈ آخر کہاں گئی، وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ یہ سوال بھی لوگوں کی زبان پر ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 2.5% کے آس پاس گھوم رہی ہے، ایف ڈی آئی میں مسلسل کمی ہے، ایکسپورٹ نہ بڑھنے اور امپورٹس میں اضافے سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، جبکہ خسارے میں چلنے والی ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن نہ جانے کب سپیڈ پکڑے گی۔ آپ کے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں جو ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، ملک کا اکانومی کو نقصان دے رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے ڈائریکشنز دے دیے منسٹری آف فائنانس کو کہ جتنی جلد ہو سکے آپ ان کی ریسٹرکچر کریں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی، اس میں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ پاور سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں، پی آئی اے، ریلویز، یہ سارے لاسز ہیں، سٹیل مل، جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے، اب یہ کمپاؤنڈ کرے گا، یہ اور ہمیں نیچے لے جائے گا۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 700 ارب روپے سالانہ اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ 700 ارب روپے اگر آپ سالانہ ڈبو رہے ہیں ان اداروں میں تو پھر یہ ملک کس طرح بحال ہوگا؟ آن بائی ریڈار میں آج اپنے گیسٹ سے گفتگو سے پہلے میں آپ کے ساتھ پرائیویٹائزیشن سے متعلق حکومت کے عزائم اور قومی کوآپریشنز کے خسارے اور نقصانات بھی شیئر کرتا ہوں۔ اگر اس ڈیٹا کی روشنی میں آپ آخر تک اس ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو پاکستان کی اکانومی پر زیرو پرائیویٹائزیشن کے نیگیٹو اثرات کا چند منٹ میں اندازہ ہو جائے گا۔ پہلے بات کرتے ہیں فائنانس ڈویژنز کے نمبرز کی۔ سرکاری نمبرز کے مطابق دسمبر 2024 تک صرف 15 قومی کوآپریشنز کے خسارے اور نقصانات 5890 بلین روپیز تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ رقم پاکستان کے 17.6 ٹریلین روپیز کے سالانہ بجٹ کا 1/3 ہے، ہماری جی ڈی پی کا 5% کے برابر ہے، اور لاسز میں چلنے والی ان ایس او ایز میں سٹیل ملز، پاکستان ریلوے، وابڈا، یوٹیلیٹی سٹورز، پاور جنریشنز اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ٹاپ لسٹ میں ہیں، جو سالانہ اربوں روپے ہڑپ کر رہی ہے، قومی خزانے کا خون چوس رہی ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کی 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت پہ پرائیویٹائزیشن کے لیے کچھ نہیں ہوا، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کرنے اور ایف بی آر میں ریفارمز کے لیے روڈ میپ تیار ہوا تھا، جو نہ جانے کہاں کھو گیا۔ ریڈیو پاکستان، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، این ایچ اے اور پاکستان پوسٹ کی پرائیویٹائزیشن کے لیے دسمبر 2023 میں آرڈیننس جاری ہوا تھا، لیکن ان ایس او ایز، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن پر کوئی ٹھوس پیشرفت نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی ہمیں نہیں معلوم۔ آئی ایم ایف دسمبر 2025 تک تیز رفتار پرائیویٹائزیشن چاہتی ہے۔ اب آئی ایم ایف نے حکومت کے گردن پہ ہاتھ رکھا ہے کہ اب کرو پرائیویٹائزیشن، کسی نہ کسی صورت سے کرو۔ اسی لیے وفاقی حکومت نے آئندہ 5 سالوں کے لیے پرائیویٹائزیشن کا ایک روڈ میپ جاری کر دیا ہے، جس کے تحت 24 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز مختلف مراحل میں پرائیویٹ سیکٹر کو سپرد کی جائیں گی۔ The SOE reforms, there are 24 SOEs which have been handed over to the Privatization Commission. This is one area where we did not do well last year, because it's also important to acknowledge where we do need to do more. We are going to accelerate that whole discussion, and as you know, PIA as a transaction has been relaunched, and I'm sure you'll see traction on that front as well. پہلے فیز میں پی آئی اے اور پی آئی اے کی زیر ملکیت نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک، 3 ڈسکو جس میں اسلام آباد کی آئس کو، گجرانوالے کی جیپ کو اور فیصل آباد کی فیس کو شامل ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت نے 38% تک گسان میں چلنے والی سکھر، کوئٹہ، پشاور اور حیدرآباد کی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن پہلے فیز میں نہیں رکھی، بلکہ پہلے مرحلے میں نسبتاً اچھی کارکردگی اور کم نقصان دینے والی ڈسکوز کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ دوسرے فیز میں پاور جنریشن کی بڑی کمپنیز اور تیسرے فیز میں پاکستان پوسٹ اور لائف انشورنس کو شامل کیا ہے۔ فرسٹ فیز کے اندر ہم آئس کو، فیسکو اور گیپکو کو کر رہے ہیں مارکیٹ کی ایپیٹائٹ کے مطابق۔ اگر خریدار ہی کوئی 3 سے زیادہ کا نہیں ہوگا تو اگلی 3 کو آفر کرنے کی ایک دم اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کا رسپانس دیکھ کے آگے لیسکو، میپکو اور ہزیکو بھی ہمارا انشاءاللہ ہدف ہے، اور کنسیشن ماڈل کے ذریعے یعنی لانگ ٹرم کنسیشنز اور کرائے پہ یا ایک ٹھیکے پہ تقریباً دینے کا ایک خاص ماڈل ہوتا ہے
جو ٹرکی میں بھی ہے استعمال ہو رہا ہے وہ اچھا ماڈل ہے. ہیسکو سیپکو اور پیسکو کو اس کے ذریعے کریں. ٹیسکو اور کیسکو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اس کو ہم ساتھ ساتھ امپروو بھی کریں گے اور پھر اس کو مینجمنٹ کانٹریکٹس کے ذریعے بعد میں دینے کا کریں گے. بظاہر پرائیویٹائزیشن میں فیڈرل گورنمنٹ کی پہلی پرائیورٹی پی آئی اے ہے. خبروں کے مطابق پرائیویٹائزیشن کمیشن پرعزم ہے کہ 2025 ختم ہونے سے پہلے یعنی کہ اس سال سے پہلے پی آئی اے کو وہ پرائیویٹائز کر دیں گے. فائنل بڈنگ کی تاریخ 30 اکتوبر رکھی گئی اور دوسری تاریخوں کی طرح سے یہ بھی تبدیل ہو کے 17 نومبر کر دی گئی. 4 رکنی کنسورشیم جس میں عارف حبیب لمیٹڈ, فوجی فرٹیلائزرز, ایئر بلو, لکی گروپ شامل ہیں, انہیں شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے پی آئی اے کے زیادہ تر لونز اپنے ذمہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پی آئی اے انویسٹرز کے لیے مزید انویسٹرز فرینڈلی بن سکے. پی آئی اے کی زیر ملکیت نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل کے لیے بھی ایک جوائنٹ وینچر کے تحت $1 بلین کی ویلیو رکھی گئی ہے اور حکومت کو 2026 کے مڈ تک اس حوالے سے پہلی پیمنٹ ملنے کی توقع ہے. بہرحال ہماری آج کی گفتگو کی باٹم لائن یہ ہے کہ بظاہر ہماری سول ملٹری لیڈرشپ کے ٹارگٹ بہت ایمبیشس ہیں, لیکن سیاسی ریزسٹنس, ریگولیٹری رکاوٹیں, انویسٹرز کے کانفیڈنس میں کمی اور اسٹرکچرل کمپلیکسٹیز یا ایڈمنسٹریٹو کمپلیکیشنز پرائیویٹائزیشن کے عمل پر شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز اسپیڈ پرائیویٹائزیشن کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے گی یا نہیں. فی الحال اس سلسلے میں آثار بہت مدھم ہیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے کارپوریٹ امور پاکستان کی مارکیٹ کے امور کے بزنس ماہر اور عارف حبیب لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب شاہد علی حبیب. بہت بہت شکریہ شاہد علی صاحب, تھینک یو. تو کتنی یہ آپ کو لگتی ہے پرومسنگ خبر 20 سال بعد پاکستان میں کوئی ایک پرائیویٹائزیشن کی خبر آئی یہ 2 دن پہلے جب فرسٹ ویمن بینک کو یو اے ای کی آئی ایچ سی نے جو ہے پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا. کتنی پرومسنگ خبر ہے یہ پاکستان کے لیے. ویسے تو یہ 4.1 بلین روپیز کا ایک سودا ہے, $14 ملین کی ایک سن کے بھی بڑی ایک شرمندگی سی ہوتی ہے. مگر بہرحال جس ملک میں 20 سال سے کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی وہاں پر یہ پہلا قطرہ یا پہلی موومنٹ یا پہلی روشنی کی کرن تو سمجھیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی میرا خیال سے تو بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے بیکاز اس میں انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کی پارٹیسپیشن جو کہ یو اے ای کی ون آف دا لارجسٹ کنگلومیریٹ ہے جس کا $240-250 بلین کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے, ان کا پاکستان میں آنا, پاکستان میں انٹرسٹ لینا, یہ بہت خوش آئند بات ہے. اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں نا اینکر انویسٹرز آنا, تو یہ اینکر انویسٹرز ہیں اور بعد میں بہت سارے اور ہماری پبلک سیکٹر اینٹیٹیز میں پارٹیسپیشن آنا شروع ہوگی. پرائیویٹائزیشن جنرلی میرا خیال سے تو بہت ہی ایک لیندھی اور کمپلیکس پروسیس دنیا بھر میں رہا ہے. مطلب اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ایون انڈیا میں ایئر انڈیا کا بہت لمبا ٹائم لگا, 20 سال لگا, ٹھیک ہے نا. نائجیریا میں اگر پاور سیکٹر کمپنیز کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی 8-9 سال لگے. تو جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ کنسسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ ہی آپ انشاءاللہ کنکلوژن تک پہنچتے ہیں. اور اس میں میرا خیال سے 4 ویریبلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پولیٹیکل ول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک میکرو اکنامک انوائرمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہو گیا ہے, ایک انویسٹر کانفیڈنس کا ہونا بہت ہی زبردست امپورٹنٹ ویریبل ہے, اور ایک لیکوڈیٹی پوزیشن کا ہونا مارکیٹ میں. تو یہ چاروں چیزیں میرا خیال سے یہ ویریبلز اس وقت جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے پازیٹیو ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری M&A ایکٹیویٹیز مارکیٹ میں ہو رہی ہیں, اکراس دا بورڈ M&A ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ لاٹ کیمیکل کی ڈیل ہوئی, اس کے علاوہ شیل کی ڈیل ہو گئی, اس کے علاوہ مچلز کی ڈیل ہوئی, اور ون آف دا لارجسٹ ٹرانزیکشن جس کا SPA ہوا ہے رفان میز, اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. مگر شاہد بھائی اس کے ساتھ ہی یہ مجھے ایکسپلین کیجئے ہاؤ از اٹ گڈ فار آر مارکیٹ جب ایک جو سگنیفیکنٹ انٹرنیشنل پلیئرز ود میسو ایکسپیرینس ود انٹرنیشنل بیکنگ, ایک برانڈ نیم ہوتا ہے, ایک ان کی پوزیشن ہوتی ہے, وہ چھوڑ کے اگر جا رہے ہوں, رفان چھوڑ کے گیا یا لاٹے چھوڑ کے گیا, شیل چھوڑ کے گیا, تو یہ ساری چیزیں اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی تو ہے نا. کامران بھائی میرا ویو ڈفرینٹ ہے تھوڑا. میرے خیال سے جو فارن انویسٹرز ہیں نا وہ لوکل انٹرپرینورز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو پاکستان کی اکانومی کی اور پاکستان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی جو ابھی تک آئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ وہ دوسری بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اگر پاکستان کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو صرف پاکستان کے لیے سلیکٹ نہیں کر رہے, وہ دوسری کنٹریز کے لیے بھی سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائی ٹیکسیشن ریجیم ہے
اور جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی انفارمل اکانومی بھی ہے، کیونکہ ٹیکسیشن رجیم جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو فارمل اور انفارمل کا گیپ بڑھ جاتا ہے، بیکاز انفارمل میں کچھ بھی ٹیکسیشن نہیں ہے اور فارمل میں ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے، اور ریگولیٹری انوائرمنٹ تھوڑا اگر سخت ہو جاتا ہے تو ان کو تھوڑا سا یہ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، اور جب تھوڑے سے کبھی ریپیٹریشن کے ایشوز اگر پاکستان میں ہوں تو یہ ایک ایشوز ہیں. تو پاکستان کو وہ پاکستان کے لیے تو ضرور انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن پاکستان کو ایز اے ہب فار ادر کنٹریز وہ سلیکٹ نہیں کر سکیں گے. یہ پاکستان کی تھوڑی سی لیکن وہ تو ٹھیک ہے، مگر پاکستان کے لیے تو انویسٹ کریں. پاکستان کے لیے، پاکستان کی 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے، لیکن ڈائیورس تو نہ کریں نا، نکلے تو نہیں یہاں سے. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہر کسی کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. وہ صرف پاکستان میں اگر کوئی ڈائیورس کر رہے ہیں تو میری ریسرچ کے مطابق وہی کمپنیز دوسری جگہ بھی ڈائیورس کر رہی ہیں، صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں ڈائیورس کر رہی، بلکہ ان کا ریجنل اگر میں رفان کی بات کروں تو انگریڈیون نے دوسری جگہ بھی ڈائیورسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں پروکٹر گیمبل کی بات کروں تو وہ بھی کنسولیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو بہت ساری جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا ویو صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ ریجن اسپیسیفک ہے. ہاں پاکستان میں تھوڑا سا انوائرمنٹ فارینرز کے لیے مشکل ہو گیا ہے بیکاز آف دا لوکل کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹیکسیشن تھوڑا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے. روپی ڈالر پیریٹی کا ابھی تو ٹھیک 1-1.5 سال سے اچھی میکرو اکنامک سچویشن ہے، لیکن وہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہمیں چاہیے. اگر ہمیں 3-4 سال ہمارے اچھے ہو گئے میکرو اکنامک کی طرف سے، اور ہمارے فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہمارا روپی ڈالر پیریٹی جو ہے وہ اتنا زیادہ وولیٹائل نہیں رہا اور کنسسٹنٹلی 2-3-4% کا اینول ڈی ویلیوشن ہی رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ دے کین کم بیک ٹو پاکستان فار دیئر وینچرز. شاید بھائی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے، اس میں تو آبویسلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. SIFC کا قیام یہ خود ایک بہت بڑا اٹ سیلف بڑا میجر تھا کہ بھائی گورنمنٹ کی ڈیزائر، پوری کوشش کہ 1 ونڈو ہم آپریشن دے فارن انویسٹر کو. آبویسلی کہ جس طرح کی اسٹرگل سامنے آئی ہے، جس طرح کی جو رکاوٹیں سامنے آئیں ایون SIFC کو، تو اس سے پتہ چلا کہ کتنا ہیومنگس پرابلم ہے ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ اور پھر دوسری تمام چیزوں کو کرنا. لیکن اٹ سیمز لائک کہ ایک تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ پاکستان کی اچھی ہوئی ہے، مڈل ایسٹ میں پاکستان کی جو پریسٹیج ہے وہ بہت اچھی ماشاء اللہ اضافہ ہوا ہے، بہترین. سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ، اور اس دوران آئی تھنک آپ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ابھی ہوئی پچھلے چند ہفتوں میں، جس میں کہ جو ٹیلینور کی جو ڈیل تھی جو PTCL نے لیا تھا وہ 2 سال سے رکی ہوئی تھی، 2 سال سے رکی ہوئی تھی، اور کافی فرسٹریشن تھی. آئی نو UAE ایک بہت بڑا سیکٹر ہے انویسٹر کا، پوری دنیا کا مانا ہوا وہاں پہ. تو یہ بھی ہم نے یہ ریزالو کروایا کسی صورت سے، کیونکہ کمپٹیٹو کمیشن نے کہا تھا کہ یہ تو مناپلی ہوگی، اور لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ریزالو ہوگا اتنی. تو آئی تھنک دیٹ واز آلسو ایک یہ ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں کہ جیسے آپ نے کہا سعودی عرب کے انویسٹرز اور UAE کے انویسٹرز بہت پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں وافی نے بائی آؤٹ کیا شیل کو، تو وہاں پہ فورن انویسٹر بھی آیا. اگر فورن انویسٹر گیا تو فورن انویسٹر آیا. یہاں پہ جیسے جو ہے انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی نے بائی آؤٹ کیا، دس از اے فورن کمپنی ایکوائرنگ دا لوکل وینچر گورنمنٹ بیس کمپنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ، بلکہ UAE بیس کمپنیز اور سعودی عرب بیس کمپنیز اور اس ریجن کے مڈل ایسٹ کے گلف ریجن کے لوگ بہت زیادہ انویسٹرز جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن شاید بھائی اس میں تو چاہے وہ سعودی انویسٹر ہو چاہے UAE انویسٹر ہو، ہمیں ان کو بلا کے جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو آج سب پتہ ہوتا ہے کہ کدھر اپرچونٹی ہے، کدھر پوٹینشیل ہے، کدھر کیا کچھ اویلیبل ہے. تو پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ سیدھی سی بات ہے، جو انویسٹر ہے وہ تو پرائیویٹ انویسٹر ہے، چاہے وہ UAE کا ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ کا ہے، چاہے وہ قطر کا، اس کو بینکیبل پروجیکٹس چاہیے. ہمارے پاس بینکیبل پروجیکٹس ہوں تو وہ آئیں گے، ڈیفینیٹلی وہ انویسٹ بھی کریں گے، ان کو پیسے بچیں گے تو وہ کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ بھائی آپ کا ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہے، آپ پیسے باہر لے جانے دیتے ہو یا نہیں ہے. تو وہ انوائرمنٹ ہمارا کیسا ہے؟ ہمارے پاس بینکیبل پروجیکٹس ہیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ اچھے ہیں. اس میں اگر ہم اس کا ایکو سسٹم اچھا کر لیں، اس کا ہم اکنامک ایکو سسٹم تھوڑا اچھا کر لیں، فنڈامنٹلز اچھے کر لیں، اور ہم یہ جو روڈ شوز کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ایک پارٹ ہوتا ہے
فار مارکیٹنگ آف آر کمپنیز. روڈ شوز کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے, اور یہ دنیا بھر میں روڈ شوز ہوتے ہیں. آپ بلاتے ہیں ڈیلیگیشنز کو, آپ لے کے جاتے ہیں کمپنیز کو. پہلے ہم اپنی مارکیٹ کی جب ہم روڈ شوز کرتے تھے, ہم یو ایس میں کرتے تھے, لنڈن میں کرتے تھے, بوسٹن, نیو یارک, ہر جگہ کرتے تھے, سنگاپور میں, اور وہاں پہ ہم مارکیٹنگ کر کے وہاں سے پھر پیسے آتے تھے. آلدو ان کو سب پتہ ہوتا ہے, وہ فائنینشیل نمبرز دیکھ سکتے ہیں, اور لسٹڈ کمپنیز کے نمبرز بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور بہت زیادہ پبلکلی اویلیبل ہیں. سیم گوز ود بگ ٹکٹ اسٹاکس, بگ ٹکٹ کمپنیز. تو اس کے لیے بھی آپ ڈیفینیٹلی آپ کو روڈ شوز کرنے ہوتے ہیں, آپ کو ڈیلیگیشن کو بلانا ہوتا ہے. ڈیلیگیشن, سعودی ڈیلیگیشن جو آیا, اس کے بعد بیک ٹو بیک ہماری بہت ساری جو ہے کمیونیکیشن ہوئی ہے. وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انہوں نے ہر ادارے کو دیکھا, انہوں نے بہت ساری بیک ٹو بیک جو ہے وہ میٹنگس اٹینڈ کری. صبح سے لے کے رات تک وہ میٹنگس اٹینڈ کر رہے تھے, اور ہر جگہ گئے. پاکستان بزنس کونسل بھی گئے ہوئے, CCI بھی گئے, ہر جگہ گئے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے میٹنگ کری. تو کہنے کا مطلب ہے کہ روڈ شوز تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کری کہ بینکیبل پروجیکٹس ہونے چاہیے, ان کو ایز دینا چاہیے, اور ان کو سب سے امپورٹنٹ بات فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ان کو یہ کمفرٹ ہونا چاہیے کہ جب ایگزٹ ہوگا تو ان کو ایزیلی ریپیٹریشن آف فنڈز فل مل جائیں گے, کمپلیٹ مل جائیں گے. اس کے لیے ہمارے ریزرو پوزیشن کا ہونا بھی اچھا ہونا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو G2G ٹرانزیکشن ہے, اور G2G ٹرانزیکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بہت زیادہ سپورٹ ہوتا ہے. ہماری ریلیشن شپ جو ہے بہت اچھی ہو گئی ہے سعودیہ سے, UAE سے. ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودیہ کے ساتھ, تو یہ ایک رول پلے کرے گا. تو پورا انوائرمنٹ جو ہے اس وقت بہت پازیٹیو ہے, مطلب میرا خیال سے. اور ماشاءاللہ سے ہماری جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ٹیم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے کیپیبل, اور دوز ہو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ. شاید پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ٹیم کیپیبل ہے, SIFC ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر خود لیڈ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف دل جان سے چاہتے ہیں. مگر مجھے ایک فلیگ شپ ڈیل دینا پرائیویٹائزیشن کی, جس کو میں کہوں کہ یار واقعی دیٹس ویری گڈ, یہ ہوا ہے, چلے ٹھیک ہے. مثال کے طور پر PIA, پوری اسٹیٹ آف پاکستان پچھلے 2 سال سے لگی ہوئی ہے, مختلف ڈیٹس, مختلف پرپوزلز, مختلف سجیشن, پھر پوری چیز سامنے آئی, پتہ چلا کہ بالکل بیکار رہا, پھر دوبارہ سے شروع کیا. وہ دن کافی امپورٹنٹ ہوگا جب کہ ایک میننگ فل پرائیویٹائزیشن PIA کی ہو جائے گی. آپ اس میں آپ کو علم ہے سارا, تو یہ کدھر کھڑے ہم اس میں؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایئر انڈیا کا جب پروسیس شروع ہوا تھا نا, وہ 2001 میں ہوا تھا, اور وہ پائے تکمیل پہ پہنچا 2021 میں. 20 سال لگے ان کو, اور 7 بار اس کا پروسیس فیل ہوا. ٹھیک ہے نا. ایک تو میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, اور ہماری جیسی کنٹریز میں, میں نے انڈیا کی ایگزامپل کر دی. پولیٹیکل ول چاہیے, وہ ماشاءاللہ سے پولیٹیکل ول ابھی ہے. پرائم منسٹر نے صاف کہا ہے کہ اب ہمیں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے کمپنیز کو چلانا, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ٹیم سمجھتی ہے. جو آپ نے بات کری کہ پہلے ایک پروسیس دوسرا تھا, پہلے اس میں آپ نے نیگیٹو ایکوٹی چھوڑ دی تھی 40 سے 50 بلین کی. پہلے آپ نے اسٹیک ہولڈر سے اتنی ایکٹیولی بات شاید نہیں کری تھی, جس کی وجہ سے جو پلینس کو جب آپ لیز کریں گے اس پہ آپ نے GST لگایا ہوا تھا, اب آپ نے GST چھوڑ دیا ہے. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ریزالو کری ہیں. ابھی بھی کچھ چیزیں ریزالو کرنی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے, ابھی بھی کچھ چیزیں ریزالو کرنی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو میرا خاص ہے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن along with their ٹیم ممبرس, ماشاءاللہ سے وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ سمجھیں گے کہ انویسٹر کو کیا چاہیے اور انویسٹر کس طریقے سے اپنی ویلیویشن کر سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ٹرانزیکشن ہو گئی, PIA کی ٹرانزیکشن ہو گئی, تو یہ پورا کا پورا ہماری آگے کی جتنی ساری کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن ہے, ساری ڈسکوز کی, جس میں فیصل آباد ہے, اسلام آباد ہے, گجرانوالا ہے, ابھی انہوں نے سکھر کا اور حیدرآباد کا بھی کر دیا ایڈوائزر, ZTBL ہے, زرعی ترقیاتی بینک, HBFC ہے, اس کی ہمیں نیگوسیشن کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں ان کو ہیلپ ملے گی. تو میرا خیال سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس فلیگ شپ ٹرانزیکشن اگر یہ PIA کی ہو جاتی ہے تو فورن انویسٹرز بھی کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ پاکستان ریئلی مینس بزنس. لیکن دیکھیں یہ اپیرنٹلی اس کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ رکھا گیا کہ بائی دی اینڈ آف 25 ہم اس کو کر دیں. اور جو میرے پاس فیڈ بیک ہے تمام جو انٹرسٹڈ انویسٹرز ہیں ان کی طرف سے,
وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اسٹک ہیں. تو اب تک تو یہ چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے تھیں, اور اب اول کرنا ہے آخر کرنا ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کی ول ہے, کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں اس کو ہر صورت میں کرنا ہے. تو اب اس کو اگر یہ اسی طرح سے ڈیلے ہوتا کہ جیسے کہ آپ نے پورا جو ہمارا پورا پرائیویٹائزیشن کا پلان ہے, پروگرام ہے, جو کہ ہم ہنج کرتا ہے, ہماری اکنامک پراسپیرٹی اس پہ ہنج کرتی ہے, تو اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ اتنی سب چیزیں ڈیلے ہوتی چلی جائیں گی. اور وہ ملک جہاں پر پرابلم میکرو اکنامک چیزیں اچھی ہیں مگر شاید 2.5% کی گروتھ پہ ملک تو نہیں ترقی کرتے. کامران بھائی, جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں کنسسٹنٹ ایفرٹس کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں رکنا نہیں ہے. اگر ہمارا نومبر میں ڈیل نہ ہو اور اگر ہماری فیبروری مارچ میں ڈیل ہو جائے تو what ڈفرینس ڈز اٹ میک؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا FY26 کے ایئر میں ہی ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب یہ ٹرانزیکشن ہوگی تو آپ کا ڈور اوپن ہو جائے گا فار مینی ادر ٹرانزیکشنس. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے اچھی ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد, اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے بعد کرنا چاہیے. اور یہ ٹرانزیکشن کے اوپر بہت ہی ہمیں رول پلے کرنا ہے. PIA کی ٹرانزیکشن بگ ٹرانزیکشن, اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جو آپ 2.5% کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ تو ظاہر ہے ہم نے فسکل کنسولیڈیشن, ہم نے جو ہے امپورٹ کو ہم تھوڑا کنٹرول کر کے کر رہے ہیں, ہم آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ضرورت ہے. اگر ہم بہت زیادہ گروتھ ریٹ کی طرف جائیں گے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. مطلب ہمارا 14 سال کے بعد ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا $2.1 بلین کا. ہمارا 9 سال کے بعد سب سے لوئسٹ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آیا 5.4%, اور ہم 3.9% کا فسکل ڈیفیسٹ FY26 میں پروجیکٹ کر رہے ہیں, بجٹ کر رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب چیزوں کو بیلنس کر کے سب سارے ویریبلس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہی ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. ادروائز تو ہم بہت زیادہ, اگر ہم انٹرسٹ ریٹ کو اگر ہم آج 6% کر دیں گے تو آپ کی گروتھ ریٹ کہاں سے کہاں نکل جائے گی. لیکن پھر آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوگا, پھر آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن کا کیا ہوگا, پھر آپ کے ریزرو پوزیشن کیا ہوگا, پھر IMF کو کون جواب دے گا. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کس طرح مینیج کریں گے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ساروں کو لے کے چلیں اور آہستہ آہستہ گریجول ایفرٹ کریں, کنسسٹنٹلی فالو کرتے رہیں, اور آپ انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. اچھا, جو ایک اور جو ہمارا بہت ہی میسو فیلیور ہے, پاور سیکٹر, ڈسکوز, مختلف ماڈلز, مختلف طریقے, مختلف انڈیویجولز, بیسٹ آف پاکستانیز ہم نے اس میں لگا دیے. ہم 10 سال سے ڈے ٹو ڈے اس کو کور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ایک PIA میں تو یہاں تک پہنچ گئے, ڈسکوز میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک منجمد پہاڑ پہ ہم کھڑے ہیں جو کہ ہل کے نہیں دیتا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے سب سے زیادہ بیوروکریسی ہے, اور بیوروکریسی جو جس طرح سے اس کا قبضہ ہے اس پہ, تو وہ ہونے نہیں دیتی. اور یہ اس میں اب ہم بات کر رہے ہیں SIFC کی, اس میں ہم بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل لیڈ اکنامک گروتھ کی ایفرٹ کی, شہباز شریف کی شہباز اسپیڈ کی, مگر وہ اسپیڈ اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکوز کے معاملے میں سب فیل ہو گیا. نہیں, میرے خیال سے تو جو اسلام آباد, گجرانوالہ اور فیصل آباد کے ڈسکوز ہیں اس کے اوپر تو کام تیزی سے ہو رہا ہے. الوریز اینڈ مارشل جو ہے اس کے ایڈوائزر ہیں, ون آف دا ٹاپ ناچ ایڈوائزرز ہیں, اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ بڑا سنسیئرلی, اور ان کا میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بہت زیادہ ان کو لیک لیسٹر ایٹیچیوڈ نظر آیا ہے, اور اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہی اس پروسیس کو آگے بڑھا ہے, تبھی انہوں نے ہیسکو اور سکھر کا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ادروائز تو وہ اس پروسیس, اس کا بھی ایڈوائزر جو ہے تقریباً انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہے. اور تو یہ میرا خیال سے یہی میں کہتا ہوں نا کہ پہلی ٹرانزیکشن جب ہوگی نا, پہلی ڈسٹریبیوشن کمپنی کی ٹرانزیکشن ہوگی, تو وہ باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ٹرانزیکشن بڑی آسان ہو جائے گی. وہ ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا, وہ ایک ایگزامپل کریٹ ہو جائے گی, تو اس کے بعد ساری ٹرانزیکشن ہونا شروع ہو جائیں گی. ZTBL کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اس کے 500 برانچز ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان سب کی ڈیو ڈیلیجنس, ان سب کا, تو یہ اٹس ناٹ اے ایزی ورک. اس میں بہت زیادہ کنسسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر میرا خیال سے اچھے ایڈوائزرز ہیں, کام کر رہے ہیں اس ایڈوائزر اس کی ٹرانزیکشنز کے اوپر. اور میرا خیال سے مجھے لگتا ہے کہ سارے ویل کوالیفائڈ اور ٹاپ ناچ ایڈوائزر جو ہیں اس کو انشاءاللہ along with دی پرائیویٹائزیشن کمیشن ٹیم اس کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ اگلے 2-3 سال میں
اتنی زبردست آپ ٹرانزیکشن دیکھیں گے جو کہ آپ نے پچھلے 15-20 سال میں نہیں دیکھی. آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہماری ایس او ایز ہیں جو کہ 5,900 ارب روپے جو ہے ہمارا لاسز جنہوں نے ہمیں ابھی تک ایکیومولیٹڈ ہو گیا، ایکیومولیٹڈ کھڑا ہے ہمارے سامنے، یہ سال کا کوئی 750 بلین جو ہے وہ بجٹ میں جا رہا ہے سال کا. تو مطلب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایگزامپل دوں، جو اسٹیل مل کی جو پرائیویٹائزیشن 22 بلین کی جو ہو رہی تھی، 360-70 ملین ڈالر کی، 2006-7 کی شاید بات ہے، 2007 کی، وہ 22 بلین کی جو کمپنی ہے جس کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی، وہ آج 600 بلین کا اس کے بعد سے آج تک لاس کر چکی ہے. وہ لاس کر چکے. تو مطلب نہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے. دیکھیں شاہد بھائی، یہ پاکستان میں تو کوئی آنکھ میچ کے فیصلے، نقصان آپ نے بتا دیا کہ آپ نے پرائیویٹائزیشن کیا اور آپ کو سپریم کورٹ آ گئی، اس نے اس کو کل عدم کر دیا، تو اس کا آپ نے لاس بتایا. جو فائدے ہیں HBL کی پرائیویٹائزیشن، MCB کی پرائیویٹائزیشن، UBL کی پرائیویٹائزیشن، ABL کی پرائیویٹائزیشن، اس کی جو ٹرانزیکشن ویلیو ہے ریونیوز میں جو گورنمنٹ کو، اس کی جو ٹرانزیکشن ویلیو ہے ان سب پرائیویٹائزیشنز کی، اس کی 7 گنا سال کا ان کو ٹیکس مل رہا ہے. اس ٹرانزیکشن میں نے ایک پروسیس رن کیا تھا، تقریباً 7 to 8 ٹائمز کا جو ٹرانزیکشن ویلیو ہے اس کو ان کو، مطلب پوری کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں، کسی میں 26 بکا، کسی میں 51 بکا، تو میں تو پوری کمپنی کی ویلیو کی بات کر رہا ہوں. اس ویلیو کا 7 to 8 ٹائمز گورنمنٹ کو ہر سال ٹیکس کی مد میں مل رہا ہے. تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن کرنے سے. صحیح. لیکن اسی طرح سے اگر ہم مس مینیج کریں، ایک تو یہ پاکستان اسٹیل کا کیس ہے، ایک اور ہمارا بڑا فلیگ شپ کیس ہے کہ یہ ہم کرتے کیا ہیں، یہ جو ہم نے KE کے ساتھ کیا، اور یہ KE کے 20 سال ہو گئے ہیں جس جگہ پہ آج کھڑا ہے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا، سسک رہے ہیں. مطلب جو انویسٹرز تھے وہ سسک رہے. ابراج کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا. الجمایہ جو اس وقت ہے اس کا کیا حال ہے. اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ ایک چیز ہوئی کہ جی کہ یہ جو سعودی ڈیلیگیشن آیا، اس میں جی آیا کہ جی کہ پرنس منصور نے جو ہے وہ شہریار چشتی کے شیئر لے لیے اس پہ، اور پھر اس پہ جو الجمایہ کا رسپانس آیا، اٹ اسپیکس ویری بیڈ فار اس. یہ کیا ہے مطلب، یہ اس میں بھی گورنمنٹ کے 26% اسٹیک ہے. جی بالکل ہے، اس میں ہے اسٹیک، آلدو وہ پرائیویٹائزیشن ہو چکا ہے، پرائیویٹ پارٹی کے پاس ہے، لیکن ابھی بھی ظاہر ہے اس میں ہم نے ریگولیٹری جو بلاکس جو ہیں ان لوگوں کو اتنی زیادہ کر دی ہیں، اور اتنے زیادہ ان فرینڈلی انوائرمنٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ بات کریں کبھی سعودی عربیہ، الجمہ بھی ہے، الجمہ بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی دیر آر سم ایریاز جہاں پہ ہمیں امپرومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نہیں تو یہ جب اس قسم کی ایگزامپلز جاتی ہیں، جب اس قسم کی چیز جاتی ہے، تو یہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا نیگیٹو ہوتا ہے، یہ کتنا اس کا فال آؤٹ کتنا سیویئر ہوتا ہے. اور بھی ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جب ہم نے مس مینیج کیا. تو ابھی تو ہمیں پھونک کے ختم رکھنا چاہیے. لیکن آپ نیگیٹو کو، ایک تو نیگیٹو کو دیکھنا ہے، کچھ پازیٹیو کو بھی تو دیکھیں نا. بیسٹ پے گروپ نے جو کیا، جو آغا خان فاؤنڈیشن نے جو کیا، جو بہت ساری اور پرائیویٹائزیشن کی، منشا صاحب نے جو ایکوائر کیا MCP کو، وہ ماشاءاللہ سے پورا لینڈسکیپ چینج ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں نا، کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو بھی ہوئیں، اور گورنمنٹ کو اس کا جو ہے وہ بینیفیشری رہی، اور اسٹیک ہولڈر بھی بینیفیشری رہا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جہاں پہ مشکلات ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ نے کچھ مسئلے ریزالو نہیں کرے، وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کے لیے ایشوز ہوئے ہیں. اور وہ ابراج کا تو اکراس دا بورڈ ظاہر ہے وہ ہو گیا تھا، پرابلم ہوا تھا جس کی وجہ سے. تو ڈیفینیٹلی دیر آر پروز، دیر آر کونس، بٹ آئی تھنک دا پازیٹیوز آر گریٹر، مچ گریٹر. صحیح ہے. اچھا، یہ انویسٹمنٹ جو ہے، فارن انویسٹمنٹ کی ہم اگر بات کریں تو یہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، مارکیٹ ہے، یہ تو مطلب اس میں تو 3 ٹائمز زیادہ ہوا ہے. چلے وہ فارن انویسٹر نہیں آ رہا، وہ بھی بڑی انٹریگنگ بات ہے. جہاں پر اتنے ایسے ریٹرن وہاں کیوں نہیں آ رہا ہے، امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی گروتھ ہے، اتنی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، تو بیک ٹو بیک IPOs ہوں، اسمارٹ IPOs ہو رہے ہوں، بہت اچھا وہ ایک ایکٹیویٹی اور ہم آہنگی اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ نظر آئے، وہ لیک لسٹر کیوں ہے؟
دیکھیے پہلے تو میں آپ کو پازیٹیو نیوز بتاؤں کہ اگلے انشاءاللہ 6-8 مہینے میں آپ کوئی 6 سے 7 کمپنیز کا IPOs دیکھیں گے. تو پر منتھ ایک IPO آپ کو اب انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ نظر آئے گا انشاءاللہ. بیکاز جیسے میں نے کہا نا کہ اس میں بھی کنسسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے. تو وہ میکرو اکنامک انوائرمنٹ چینج ہو گیا, کنسسٹنسی آ گئی, اور اس کے بعد پرائز ارننگ ملٹیپل بہتر ہو گیا. ہم کہاں 3 کے ملٹیپل پہ, کہاں 8.5 کے ملٹیپل پہ, ٹھیک ہے نا. تو ایشوئر بھی چاہتا ہے کہ میرا اس پرائز ارننگ ملٹیپل پہ, ہاں میرا بھی IPO ہو اس ملٹیپل پہ. وہ ڈیفینیٹلی 4-5 کے ملٹیپل پہ, 6 کے ملٹیپل پہ نہیں آنا چاہتا, وہ ہائر ملٹیپل پہ آنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ IPOs تو ہونے لگیں گے اچھے. اور انشاءاللہ فورن انویسٹمنٹ کی جہاں تک آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ ہمیں بھی بڑا کنسرن ہے. ہم بھی بڑی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہم بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا فرنٹیئر فنڈ کا جو سائز ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے. آلدو پاکستان از 5.5-6% آف دیٹ فرنٹیئر فنڈ, ان کا ویٹیج, بٹ اس کا اوور آل سائز بڑا کم ہو گیا ہے. اور پاکستان میں میرا خیال سے اگر 1-1.5 سال اور 6-8 مہینے اور گزر جائیں جس میں PKR ڈالر پیریٹی جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈی ویلیوشن نہ ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ مارجنل 2-3-4% بھی سال کی ہو, سال کی 4% بھی ہو, تو کوئی فرق نہیں پڑتا فورن انویسٹرز کو. لیکن اچانک سے بہت زیادہ شاکس نہ ہوں, بہت ہی ولیٹیلیٹی نظر نہ آئے, تو وہ فورن انویسٹرز کو بہت زیادہ, کیونکہ وہ ان کے لیے ڈالر ریٹرن ہوتا ہے, ان کے لیے PKR ریٹرن نہیں ہوتا, ان کے لیے امپورٹنٹ ڈالر ریٹرن ہے. تو میرا خیال سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن دیکھیں نا ابھی $69-70 بلین کے قریب ہو گئی ہے. ہم بات کرتے تھے کہ $100 بلین اب کبھی بھی نہیں ہوگی. جب ہم $25 بلین پہ ہم آتے تھے آپ کے شوز میں, اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ کا ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ $70 بلین کی ہو جائے گی. تو ماشاءاللہ سے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ فورن انویسٹرز بھی جیسے جیسے ہماری مارکیٹ سائز بڑھے گی, جیسے جیسے ہمارے ٹاپ 20 اسٹاکس, ٹاپ 10 اسٹاکس جو ہیں وہ ان کی سائز کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گے, تو وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہ سب اتنی مارکیٹ ایگزوبرنس ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ ہمارا صحیح ہو, ریزرو صحیح ہو, اس کے لیے تو ایکسپورٹس از دی پیوٹ, اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. اور وہ ایکسپورٹس سب ڈیوڈ رہنا اور ان میں موومنٹ فارورڈ بہت ہی منیمل ہونا, آپ کتنے کنسرن ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دوسرے سیکٹرز, ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ تھوڑا ایشو ضرور ہے کہ ان کی کاسٹ آف انرجی بہت زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ دوسرے سیکٹر جیسے فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے اس میں اب ایکسپورٹ ہونا اچھی شروع ہو رہی ہے. تو ہمیں IT, فارماسیوٹیکل سیکٹر اور فوڈ سیکٹر, ان سب سیکٹرز کو میرا خیال سے ان کو انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے. ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پروفٹ زیادہ ہو رہے ہیں, ان کو انسینٹیو دینا ہے تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں. اور ہمیں دوسرے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے پراپر. آئی تھنک ٹیکنالوجی سیکٹر کو, IT کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, بیکاز اس میں ہمارا بہت ہی چھوٹا بیس ہے ابھی بھی, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس میں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے ٹریگر نظر آ رہا ہے. اس شو میں مسلسل ہم سالوں سے اس بات کو کر رہے ہیں, اور ایک طرح سے ہمارے بھی پلس پہ ہوتی ہے ہماری انگلی بھی. ہم بھی جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ گروتھ, یہ تمام چیزیں, یہ اس میں ایگزوبرنس, یہ ایکسائٹمنٹ, یہ تمام چیزیں, تو سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اب جو آتا ہے وہ ٹیکسیشن. وہ کہتے ہیں 50%, 40-50% میں کیا کام کریں گے, کیسے کیا ہوگا. باہر والا بھی جو بولتا ہے کہ پھر انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, اس کو ہم ڈاکیومنٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں مسلسل جو ہے, اور تو اس کے لیے وہ بہت شرنک ہو گئی ہے جو اسپیس ہے. تو یہ نہیں, بالکل صحیح بات ہے آپ کی, کیونکہ ریٹیل سیکٹر کو ہم نے ابھی تک جو ہے صحیح طریقے سے ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش نہیں کری. ہم نے سپر ٹیکس جو ہے ابھی تک کنٹینیو 10% کر رکھ رہے ہیں, اور یہ ٹیکسیشن رجیم جتنی زیادہ ہے اتنی انفارمل اکانومی کو فوقیت ملتی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈیفینیٹلی انفارمل طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اوپر سے آپ نے ریٹیل سیکٹر کے اوپر ڈاکومنٹیشن کو اتنا زیادہ آپ نے ایفرٹ نہیں کری. کچھ ایفرٹ کرنے کی کوشش کری تھی ہمارے پہلے فارن فائنینس منسٹر نے, لیکن بعد میں جا کے اس کو بھی انڈو کیا گیا, اور پھر اس کو بجٹ میں بھی کیا نہیں گیا. تو میرا خیال سے اس بجٹ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ہم جتنے بھی انڈاکیومنٹڈ ریٹیل سیکٹر میں ہیں ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. لیکن وہ جو فکس جو لگانا تھا وہ نہیں لگایا انہوں نے, جو کہ جس کی وجہ سے ہم اچھا خاصا
इकट्ठा कर सकते थे रेवेन्यू, लेकिन हमें इसके ऊपर बिल्कुल एफर्ट करना चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट को एफर्ट करना तो चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, और जो बहरहाल अगर सही धंधा हो, कारोबार हो, तो चाहे वो PNG हो, चाहे यूनिलीवर हो, कोई हो, वो नहीं छोड़ते हैं, ज़ाहिर है वो छोड़ के नहीं जाते हैं, ज़ाहिर है। वो उस तरीके की चीज़ें कर नहीं सकते, वो लोकल कंपटीशन को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकल एंटरप्रेन्योर जो कि इस तरीके की चीज़ें कर सकता है वो नहीं कर सकते। उनके लिए टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, उनके लिए रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या डिविडेंड वो इश्यूज़ कभी कभी हो जाते हैं। तो ये सारे एंगल जो है उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम, इसीलिए वो उसको ट्रेडिंग कंट्री के तौर पे करना चाहते हैं। वो अपनी प्रोडक्शन बाहर रखें, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करें और बेचें। तो वो डेफिनेटली हमें वो सारे एरियाज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो कि मेरे ख़्याल से हमें करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और बाकी सारे एरियाज़ को करना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स वगैरह जो हमारी आ रही हैं अब तक, जो है वो क्या रिफ्लेक्ट क्या कर रही हैं इकानमी के लिहाज से, और क्या आपको लगता है कि ज़ाहिर है कि ये नंबर्स हमारे मार्केट वगैरह के तो वो अच्छे आते हैं, लेकिन वो आई थिंक लार्ज सेक्टर जो डेवलपमेंट है उसमें जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ अभी हमें नज़र आएगी इंशाल्लाह, और उसमें आप देखेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड सीमेंट में नज़र आएगी ग्रोथ, आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नज़र आएगी, आपको ऑटो में ये जो इनके इंडिकेटर्स हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, उनकी सेल्स अच्छी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल से हमने बैंकिंग सेक्टर की जो ग्रोथ बहुत अच्छी देखी, हमने ENP की बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी। तो मुझे लगता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनकी ग्रोथ जितनी अच्छी आएगी उस तरीके से हमारी ग्रोथ होना शुरू होगी। और मुझे लगता है कि आप इस साल भी FY26 में भी आप इंशाल्लाह 10, 11, 12% की आप कॉर्पोरेट अर्निंग की ग्रोथ आप देखेंगे इंशाल्लाह। बड़ा माहौल बना दिया शाहिद अली हबीब साहब ने, बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू है। अल्लाह करे कि ये पूरा का पूरा सही साबित हो।